آمین ہاللویا تو شکریہ سب بیٹھ گئے ہیں ہمارا خدا عظیم خدا ہے قدرت والا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے کل بھی وہ قدرت رکھتا تھا اور آج بھی وہ قدرت رکھتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں لیکن خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے ہمیں سنبھالتا ہے ہاللویا ہاللویا آئیں بائبل مقدس میں آج ہم جو دیکھیں گے اگر آپ وفاداری کرتے ہیں تو اس کی برکتیں کیا ہے جب آپ وفادار ہیں تو وفاداری کی برکتیں کیا ہے ڈھیروں برکات ہے وفاداری ایمن خدا اس کو بیٹا بنا لیتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے خدا اسے دوست بنا لیتا ہے ہم راز رکھتا ہے اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اگر آپ وفادار ہیں تو خدا آپ کی ذرا ذرا بات کے بارے میں جانتا ہے خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اگر آپ وفادار ہیں تو اگر آپ کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تو خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے آپ کو علم بھی نہیں ہوگا تو آپ کی سپورٹ شروع ہوگی آپ کی مدد شروع ہوگی یعنی جو کام آپ سٹرگل سے کریں گے خدا خود کرے گا آپ کے لیے لیکن اس کے لیے جو مین رول ہے وہ آپ کی وفاداری ہے آپ اپنی زندگی کے اندر کمپیریزن کر سکتے ہیں یعنی آپ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہوں میں نے خدا کے لیے کیا کیا ہے جب آپ وفاداری کرتے ہیں تو خدا کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں اس کے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں وفاداری سے ہم خدا کے دوست بنتے ہیں یہ بائبل میں لکھا ہے جب آپ وفادار ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا کے دوست بن جاتے ہیں تو جب دوست ہوتے ہیں تو دوست کے ساتھ ہم ہر بات شیئر کر لیتے ہیں ہم خدا کے ساتھ دوستی نہیں بناتے ہیں ہم دنیا کے ساتھ دوستی بناتے ہیں اور پھر ہم وہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی راز شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں جب شیئر کرتے ہیں تو وہ ہماری باتوں کو خلاف دیتے ہیں جب خدا کے ساتھ دوستی بنائیں گے اپنی باتیں اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو پھر وہ کسی کو نہیں بلکہ وہ آپ کو سرفرازی کی طرف لے کے جائے گا آپ کے لیے ترقی کے لیے منصوبے بنائے گا آئیں بائبل مقدس میں سے ایک حوالے سے دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 21 آیت میں پڑھوں گا جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے باپ کو اس پر ظاہر کروں گا بائبل میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں آپ کا ریلیشن ہے تو پھر آپ اس کے حکموں پر بھی عمل کرتے ہیں اور بڑی کلیئر ایک ورس ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے ہم حکم نہیں مانتے قربانیاں چڑھاتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم نے حکم کے مطابق کبھی خدا کو نہیں دیے اس آیت کو پورا نہیں کیا ہم دیگیں چڑھا دیتے ہیں ہم بوندی پاپڑ بانٹ دیتے ہیں سجاوٹ کرتے ہیں بھلے ان لیگل طریقے سے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے اگر آپ خدا کے حکم کو مانتے ہیں تو خدا کہتا ہے مجھ سے محبت رکھو جب آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ پھر اس کے بابت جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے سوچتے ہیں اگر آپ اس کے لیے سوچتے ہیں تو پھر خدا آپ کے لیے سوچے گا پھر خدا آپ کے بارے میں سوچے گا کہ میرے لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو
کسی چیز کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بلکہ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دے گا، بیکاری نہیں ہونے دے گا، نہ وہ ہمیں پریشان ہونے دے گا، عین وقت پر مدد کرے گا آپ کی۔ وہ دنیا میں ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے آیا، ہماری عزت کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ وہ ہماری عزت کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے ہمیں رد کرنے کے لیے۔ ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم دنیا کی ان ساری ناپاک چیزوں کو روندیں، الگ ہو جائیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں اور اس کے حکم کو مانیں۔ جب ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں تو پھر ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لفظ ظاہر کا مطلب ہے دیکھنا، اور یہ دوستی میں آتا ہے۔ یہاں پر جب اس بات کو ہم لیتے ہیں کہ بائبل میں جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس پر زہر کروں گا۔ خدا کہتا ہے میں اپنا آپ اس پر زہر کروں گا، یعنی دیکھوں گا اسے، میں اس کے ساتھ دوستی بناؤں گا، تعلق بناؤں گا، میں اس کے بارے میں جانوں گا، دیکھوں گا اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ لیکن یہاں پر ہم خدا سے محبت ہی نہیں رکھتے۔ اگر محبت رکھتے ہو تو اس کے حکموں پر عمل کریں۔ خدا کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کروں؟ ٹھیک ہے کہ دیکھوں گا، یہ دوستی میں آتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اگر دیکھیں اور اس کی 14ویں آیت، 15 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہوگے۔ ٹھیک ہے، خدا نے کہا جو میں نے حکم دیا ہے تمہیں۔ وفادار لوگ ان باتوں کو ٹھکراتے نہیں ہیں، جو وفادار ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا عمل کرے تو پاک کلام پہ میرے، تب تو کیا ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا۔ خدا نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہمارے اوپر کوئی لا ہی نہیں ہے، ہم تو آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ لکھا ہے جو حکم مانے گا میں اس سے پیار کروں گا، میں جانوں گا یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں پھر اس سے محبت رکھوں گا، تب وہ میرا دوست ہوگا۔ میں دیکھوں گا اسے، اس کے بارے میں جانوں گا کہ اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ کس مشکل کے اندر ہے، میں نے اسے کیسے نکالنا ہے۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے صادق گرتا ہے تو وہ گرا نہیں رہتا، خدا دیکھتا ہے اسے کہ میں اسے مور گرے نہیں رہنے دوں گا، میں اسے اٹھاؤں گا، میری مدد کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا اسے مانتے ہیں، کتنا اسے پیار کرتے ہیں۔ پیار تو یہ ہے، عبادت 9 بجے شروع ہوتی ہے تو ہم 11 بجے آتے ہیں۔ اتنا خدا کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب آپ اہمیت دیتے ہو تو پھر آپ خدا کو وقت دیں، خدا کو ٹائم دیں۔ جب ٹائم دیں گے تو خدا آپ کے بارے میں سوچے گا، دیکھے گا۔ دوسری بات، فرما برداری سے ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ جب ہم اس کی باتوں کو ماننا شروع کریں گے تو ہم پر زہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب ہم اس کی بات کو ماننا شروع کریں گے، یعنی اس حکم کو، تو وہ پھر ہم پر ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ یعنی وہ چیزیں نظر آئیں گی ہماری زندگیوں میں خدا کی، وہ بلیسنگ، وہ فوڈ، وہ پھل، وہ برکتیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم حکم مان رہے ہوں گے، پھر خدا ہماری طرف دیکھے گا۔ جب آپ فرما برداری نہیں ہیں، آپ اس کے حکموں پر چلتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کیوں کہیں یہ بھی چیز میری ہو جائے، یہ بھی چیز میری ہو جائے۔
یہ دنیا کے لوگ، بائبل میں لکھا ہے دنیا کی خواہش کرتے ہیں، پہلا یوحنا دوسرے باب کے اندر، دنیا کے لوگ دنیا کی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ خدا کی باتوں کی خواہش رکھتے ہیں. وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. وہ لکھا ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں مٹ جائیں گی، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا. یعنی خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اب تک کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو کہتے ہیں فور ایور زندگی، ہمیشہ کی زندگی. اور وہ اس کے حکموں پر، اس کی مرضی پر چلنے سے ملتی ہے، اپنی مرضی پر چلنے سے نہیں ملتی، وہ خدا کی مرضی پر چلنے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ہم پر ظاہر ہونا شروع ہوگا جب ہم اس کی مرضی پر چلیں گے. وہ کیسے نظر آئے گا؟ ہماری زندگیوں میں معجزات شروع ہوں گے، برکتیں جاری ہوں گی، خوشحالی آئے گی، ایک تبدیلی آنا شروع ہوگی، اور لوگ دیکھیں گے بھائی خدا اس کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے بات نہیں ہے. یعنی آپ کا فوڈ، آپ کا پھل، آپ کی برکتیں نظر آئیں گی کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، یا اس کے دوست ہیں. خدا کا آپ کے اوپر ہاتھ ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں، غیر ایماندار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب برکتیں نظر آتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی خدا کا ہاتھ ہے آپ کے اوپر. یہ نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. تو خدا جسے چاہے دیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو اور یہ برکتیں میں تجھے دوں. خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے لوگ افسردہ یا مایوس رہیں. ٹھیک ہے، دوست کی طرح ہمیں اس کی مرضی کو معلوم کرنا ہوگا، دوست کی طرح. پھر ہم جانیں گے کہ اس کی مرضی اچھی اور کیا ہے؟ کامل ہے. جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی جو مرضی ہے اچھی اور کیا ہے؟ کامل ہے. یعنی پرفیکٹ اس کی مرضی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سرفراز ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم رینگتے رہیں، مایوس رہیں، پریشان رہیں، دکھی رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی کے وارث ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مرضی کیا ہے، کون سی اچھی اور کامل ہماری زندگی میں ہے. رومیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں پڑھوں گا. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. یہ خدا چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دنیا جو کرتی ہے وہ نہ کرو، لیکن آپ خدا کی مرضی پر چلو. اور خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے اس کے حکم ہے. اور لکھا ہے جو کوئی میرے حکموں پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ خوب کامیاب ہوگا. خدا اس کی طرف دیکھے گا. پھر خدا اپنی مرضی کو پورا کرے گا، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان زندگی پائے، اور کس طرح کی؟ اور وہ کثرت کی زندگی میں دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. آج اگر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی پرابلمز جاری ہیں، مسائل ہیں، تو آپ خدا کی مرضی کو جانیں. جب آپ خدا کی مرضی کو جانیں گے تو پھر خدا اپنی مرضی جو کامل مرضی ہے آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا. اور جب ظاہر کرے گا تو پھر بعد میں لکھا آپ فروٹفل ہوں گے، باعث سے برکت ہوں گے، آپ ایک گواہی والے ہوں گے، اور وہ گواہیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی. لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ پرفیکٹ ہیں، آپ خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں. یقیناً آپ باعث سے برکت لوگ ہیں. بھائی آپ کا ٹھیک خدا کے ساتھ تعلق ہے، آپ کو لوگ درخواستیں دیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن اگر آپ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تو پھر کبھی بھی برکت نہیں پاتے. تیسری بات، وفاداری سے ہم اچھا پھل لاتے ہیں. وفاداری سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا پھل لاتے ہیں. جب ہم خدا کے تابع دار ہوں گے تو ہماری زندگی میں اچھے پھل بھی نظر آئیں گے. یعنی جب وفادار ہوں گے تو آپ ایک اچھا پھل لائیں گے.
اور جو اچھا پھل آئے گا پھر وہ نظر بھی آئے گا. اور یہ تو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ ایک رانگ پلے کریں تو وہ نظر آئے گا ہے. اس کے لیے تو بولیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اچھا کام کریں گے تو وہ لوگوں کو نظر آئے گا. وہ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو آپ اچھا کام درست کریں گے تو وہ نظر آئے گا کہ آپ واقعی ایک اچھا پلے کر رہے ہیں, آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں. تو جب آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے. اس کے لیے آپ کو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. فرما برداری سے ہمیں طاقت ملتی ہے. یاد رکھیں, جب آپ فرما بردار ہوتے ہیں تو آپ کو قوت ملتی ہے, آپ مضبوط بنتے ہیں. فرما بردار نہیں ہے تو آپ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں, بے دل, مایوس. اور یہ مایوسی خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہاں سے جج کریں کہ اگر یہ مایوسی میری زندگی کے اندر ہے, بے دلی ہے, نا امیدی ہے, تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو پھر آپ خدا کی مرضی کو پورا کرنا شروع کریں, اس کے حکم کو مانیں. وہ کیا چاہتا ہے, جب آپ اس کی مرضی کو پورا کرنا شروع کریں گے تو پھر خداوند اپنی وفاداری ظاہر کرے گا آپ کی زندگی میں. یعنی وہ دیکھے گا آپ کی طرف اور آپ کی ساری ضرورتوں کو وہ پورا کرنا شروع کرے گا. رومیو 6 باب کی 16ویں آیت پڑھیں گے. 6 باب کی 16ویں آیت, یہاں پر لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو. جس کے فرما بردار ہو کر وہ گناہ ہے جس کا انجام موت ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں. اگر آپ کسی کی فرما برداری کرتے ہیں, جس چیز کو مانتے ہیں آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. جس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آپ کا دماغ غلام بن جاتا ہے, محدود ہو جاتا ہے. اگر آپ خدا کے بارے میں سوچیں, گناہ کے بارے میں لکھا سوچتے ہیں, تو پھر لکھا ہے کہ وہ گناہ ہمارے لیے موت پیدا کرتا ہے. یعنی وہ چیزیں آپ کو موت کی طرف دھکیلتی ہے, وہ موت کی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے. حالانکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم مریں, خدا ہلاکت نہیں چاہتا. بائبل میں لکھا ہے خدا اپنے لوگوں کو کسی ایسی مشکل میں نہیں پڑنے دیتا جس کو وہ برداشت. یہاں پر ہمارے چرچ کے اندر بے شمار معجزات ہوتے ہیں. یہاں ایک بھائی ہیں, وہ آج کل نہیں آ رہے چرچ میں. ہماری منتھلی میٹنگ کے اندر وہ لاسٹ لائن پہ بیٹھے تھے, میں اس سین کو بھول نہیں سکتا. تو اس نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ ایک میری آنکھ جو کام کرتی ہے اس کا پریٹ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, ایک آنکھ میں سے بالکل نظر نہیں آتا. میں نے کہا اگر آپ خداوند میں قائم رہیں گے تو آپ اپنی زندگی میں معجزے کو دیکھیں گے. خیر خدا کی قدرت, یہاں منتھلی میٹنگ کے اندر ہیلنگ سیشن جا رہا تھا, ہم دعا کر رہے تھے بیماروں کے لیے. اس کی آنکھ کھل گئی, جو بند تھی اس کی آنکھ کھل گئی. یعنی جو بندہ آج تک اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن چرچ کا فوڈ نظر آتا ہے, لیکن اگر اس نے یہاں سے فوڈ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہاں رزلٹ درست ہے, پرفیکٹ. یہاں پہ آپ کے لیے پھل ملتا ہے, آپ کو این وقت پہ ضرورت کی چیز مل رہی ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا تو آپ جج کریں کہ میری زندگی میں یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہاں پر ہم نے آیت کو پڑھا ہے کہ اگر ہم کسی اور چیز کے غلام ہیں تو پھر خدا کے غلام نہیں ہیں, خدا کے تابع دار نہیں ہیں. پھر تو اگر خدا کی تابع داری نہیں ہے, خدا کی مرضی کو جان نہیں رہے, تو برکتیں آپ کے لیے کیسے آپ کے پاس آئیں گی. آپ کے پاس برکتیں اس وقت آئیں گی جب آپ خدا کی مرضی کو جانیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ تالی بھی جا سکتے ہیں. ابھی آپ خوش نہیں لگ رہے, آپ خوش نہیں لگ رہے کہ آپ خوش ہیں. کلام سننا چاہتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. تو اگر سمجھ آ رہی ہے تو اس کا رزلٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے اس کا کلام بے تسیر نہیں لوٹتا, وہ اثر دیتا ہے. آسمان بدل سکتا ہے, زمین بدل سکتی ہے, لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہ بدلیں.
اگر خدا کہتا ہے تو میرے حکموں پر چلو، فرما بردار بنو، تو پھر ہمیں بننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ تو اگر ہم فرما بردار بن جاتے ہیں تو پھر پھل نظر آئے گا. اگر ہم فرما بردار نہیں ہیں تو پھل نہیں نظر آئے گا. ہمارے لیے بھی بڑا یہ علامہ ہے کہ اگر آپ اس چرچ کے ممبر ہیں اور آپ اتنے دکھی ہیں کہ ہر بندہ آپ سے پریشان ہے محلے کے اندر، تو بعد میں اگر پوچھا جائے بھائی یہ چرچ کس جاتے ہیں یہ فیملی، تو کہیں یہ پادری ایوب خاور کے چرچ جاتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی؟ فخر ہوگا ساری فیملی نے پورے محلے سے پسند پایا ہے. اچھی بات ہوگی یہ؟ بات نہیں آئی. آپ کا فوڈ نظر آئے وہاں پر، آپ کی زندگی سے نظر آئے، لوگ باعث برکت ہوں، آپ گروتھ کرنے والے ہوں وہاں پر. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر برکتیں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ برکت پائیں. 7ویں آیت ہم پڑھیں گے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس کی تعلیم اور فرما بردار ہو گئے، جس کے سانچے میں تم ڈالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. ٹھیک ہے، اگرچہ ہم اس کے غلام تھے گناہ کے، لیکن خدا نے ہمیں اس غلامی سے نکال لیا ہے. اب ہم اس گناہ کے غلام نہیں ہیں، اب ہم خدا کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں، اس کے متحد ہو گئے ہیں. اب ہمیں اس کے حکموں پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کی مرضی پر چلنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگی سے. خدا چاہتا ہے کہ میں آپ کی فکر کروں، میں آپ کو برکتیں دوں، میں آپ کو خوشحال کروں، میں آپ کے لیے دروازے کھولوں، نئے نئے دروازے کھولیں، آپ گروتھ کریں، آپ بڑھیں، ترقی کریں، خوشحال ہوں، آپ اچھا پھل لائیں. لکھا تبھی تم میری شاگرد ہوگے. جب اچھا پھل لاؤ گے، جب وفادار ہوگے، جب حکموں پر چلنے والے ہوں گے، لکھا اس وقت ہی ہم اس کے شاگرد ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کے شاگرد نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم وفادار بھی نہیں ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو پھر ہم کس کے غلام ہیں؟ گناہ کے غلام ہیں. وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے، اس شریر کے غلام بن گئے ہیں، وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہمارے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، ہمارے خیالوں میں باتیں ڈالتا ہے، ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے. لیکن خدا آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں اور ہمارا پھل ہمیشہ قائم رہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم بے پھلے چلے جائیں، کہ برکتے چلے جائیں دنیا سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو جان گئے ہیں تو پھر لکھا ہے جو چاہو ایمان سے تمہارے لیے ویسا ہو جائے گا. یہ خدا دیکھتا ہے، چاہتا ہے. تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے. آئیں آنکھیں بند کریں اور اپنی زندگی میں دیکھیں.